بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی حکومتوں کی طرح قیامت کے دن رشوت نہیں چلے گی، وہاں تو صرف ایمان ہی کی دولت کام آئے گی۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں کام نہیں دے سکے گا۔ قیامت کے دن اگر کافروں کے پاس روئے زمین کا تمام مال و متاع اور اس کے تمام خزینے اور دفینے موجود ہوں اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، اور وہ ان سب کو فدیے میں دے کر عذاب الہی سے چھوٹنا چاہیں تو بھی وہ عذاب الہی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کو بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں کی ترغیب دینا، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تعلیم دینا علماء کی خاص ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ایمان والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے احکام کے متعلق بلا ضرورت سوال نہ کریں۔ بہت سے لوگ بالکل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں جن کا انسان کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے سوالات کرنا برا ہے۔ ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر دین کے ضروری اور اہم مسائل سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ فضول کاموں میں پڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مال کی حفاظت بھی ایک اسلامی فریضہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مال ہی کی حفاظت کے لیے اور اس کا حق وارثوں تک پہنچانے کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو یا اپنے گھر والوں سے دور ہو اور اسے اپنی موت کا وقت قریب نظر آنے لگے تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں میں سے دو ایسے آدمیوں کو جو نیک اور دیندار ہوں، ورنہ دوسری قوم میں سے دو آدمیوں کو یہ وصیت کرے کہ میرا اتنا اتنا مال ہے، فلاں فلاں جگہ ہے، تم انہیں میرے وارثوں تک پہنچا دینا اور ان کو باخبر کر دینا۔ عام طور پر عہدے والے اور مالدار لوگ غریبوں اور مسکینوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، انہیں اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر وہ سلام بھی کریں تو جواب دینے میں بھی ذلت محسوس کرتے ہیں، اور اس عہدے اور مال و دولت کے نشے میں حق بات بھی قبول نہیں کرتے۔ اس طرح ان کے لیے یہ عہدہ اور مال و دولت آزمائش کا سبب بن جاتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے اور اس کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہے۔ لہٰذا مالداروں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی مجلس میں موجود ہوں جہاں اسلام، قرآن اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی مجلس سے جلدی سے اٹھ کر چلے جائیں، اور اگر بھولے سے اس مجلس میں شریک ہو جائیں تو یاد آتے ہی فوراً اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کی برائی بیان کرنے لگو اور وہ جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں، اس طرح تم اس برائی کا ذریعہ بن جاؤ۔ اس حکم سے معلوم ہوا جو کام خود کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے کے لیے اس کا ذریعہ اور سبب بننا بھی درست نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ جو آج قرآن پاک پڑھا گیا۔ اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں، ایک تو سلام کے تعلق سے اور دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے تعلق سے۔ سلام کے تعلق سے حدیث نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ السلام قبل الکلام، سلام گفتگو سے پہلے ہے، اور سلام کرنا سنت ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جو شخص سلام سن لے اس کو جواب دینا واجب ہے۔ اگر ہم کسی کو سلام نہیں کرتے تو ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو ثواب سے محروم ہیں، لیکن اگر کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ عام طور پر اس میں ایک بات کا تو یہ ذکر کیا گیا کہ بہت سے لوگ جن کو دولت حاصل ہو جاتی ہے، خاص طور سے دنیاوی اعتبار سے جو تازہ مالدار ہوتے ہیں، ان میں ایک بدبو سی آ جاتی ہے پیسے کی۔ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ رکشے والا اگر مجھے سلام کرے تو من ہی من میں جواب دے کے گزر جاتے ہیں، اور اگر وقت کا موجودہ کوئی سانسد سلام کر دے یا پھر کوئی عہدیدار سلام کر دے، کوئی افسر سلام کر دے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور طرز عمل یہ تھا، خواہ کتنا ہی کم درجے کا مسلمان ہو، خواہ کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ رہا ہو، چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہوں، سب کے ساتھ، یہاں تک
تک کہ کوئی بدو، کوئی دور سے آنے والا ان پڑھ بھی ہوتا تھا اور وہ سلام کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور آتا ہے کہ اگر مصافحہ کرتے تھے تو خود سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ نے اپنا ہاتھ کھینچا ہے۔ تو اتنا زیادہ اسلام کے اندر دوسرے کے جذبات کو اور دوسرے کے احساس کو ترجیح دی گئی ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی ناگواری کا احساس نہ ہو۔ اور آج ہم لوگوں کا رویہ یہ ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہ اگر کوئی مالدار سلام کرے، افسر سلام کرے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور زور سے جواب دیتے ہیں، اور کوئی اگر کم درجے کا مسلمان، کوئی فقیر مسلمان، غریب مسلمان راستے میں سلام کر دے تو یوں ہی سلام کا جواب دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو اس عمل کو اپنے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، سلام کے تعلق سے کسی سے اگر ہماری کہا سنی ہوتی ہے تو ہم اس کو سلام تو کرتے ہی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے، یہ بھی حرام ہے۔ واجب ہے سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی سلام کا جواب سن کر کے جواب نہ دے تو وہ گنہگار ہے، جرم کا مرتکب ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو، غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ دوسری بات کہ دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہم لوگ ایک خدا کی پرستش، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، لیکن ہم کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم دوسرے کے معبودوں کو غلط کہنے لگ جائیں، ان کا مذاق اڑانے لگ جائیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی کہ ہم اگر دوسرے کو غلط کہیں گے، وہ ہمارے خدا کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہیں گے جو غلط ہوں گے اور ہم اس کے ذریعہ بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔